نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم سامعین حضرات، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شریعت نے جو احکام نازل کیے ہیں، بتائے ہیں، ان سب پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو، ان سب سے بچنا بھی مشکل ہے۔ یعنی پوری شریعت پر عمل کرنا گویا کہ ان کے نزدیک ناممکن ہے۔ اسی لیے کہہ بھی دیتے ہیں کون پوری شریعت پر عمل کر سکتا ہے، کون کرتا ہے؟ معلوم ہوا یہ بدعقیدگی ہے۔ شریعت پہ عمل کرنا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، نگاہ کی حفاظت کرو، گندے خیالات نہ لاؤ، از خود آئیں تو کوئی گناہ نہیں، لانے سے گناہ پڑتا ہے۔ اسی طرح جو شریعت کے احکام ہیں سب پر کون عمل کر سکتا ہے؟ بہت سے ذہن میں سب پر کوئی نہیں عمل کر سکتا ہے، تو یہ عقیدے کے خلاف بات ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے شریعت کے احکام، ان پر چلنا ان بندے کے اختیار میں ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا اللہ رسول نے، ان سے بچنا بندے کے اختیار میں ہے، اور یہ خیال کرنا کہ ان پر چل ہی نہیں سکتا ہے، یہ بدعقیدگی ہے، عقیدے کے خلاف انسان ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اس کی دلیل کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، جتنا اس کے امکان میں ہے، وسعت میں ہے کرنے کو، اتنا ہی حکم دیتے ہیں، اتنا ہی کا اس کو مکلف بناتے ہیں۔ لیکن بہت سے ذہن میں ہے کہ ارے پوری شریعت پر کون چل سکتا ہے، ساری طاعتوں کی پابندی، صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، قناعت بھی ہو، غیر سے سوال بھی نہ ہو، پوری شریعت آپ ذہن میں رکھیں تو ان کے ذہن میں یہ چلنا ناممکن ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت سے اس کا رد ہو گیا کہ ان کا خیال غلط ہے۔ اس کی ایک دو مثال ہم دیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی بیمار پڑ گیا، پانی نقصان کرتا ہے، پانی استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی۔ اب اس جگہ آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی بڑا مشکل ہے شریعت پر عمل کرنا، کہ ہم بیمار ہیں، ہماری دقت بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی، شریعت یہ کہتی وضو کرو۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا بیمار ہو جانے کا خطرہ ہو پانی استعمال کرنے سے، وہاں شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ پانی استعمال کرو، وہاں شریعت کا حکم ہے تیمم کرو۔ بخلاف دیگر مذہب کے، اسلام کے علاوہ جو اور مذاہب والے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو حکم اٹل ہے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا، چاہے مرو چاہے جیو، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی سے پتہ چلا اسلام جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ ہی کا نازل کیا ہوا اسلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کہ بندوں کے حالات وہ جانتے ہیں ہر ایک پہلو سے۔ اسی طرح ایک آدمی ناجائز ملازمت میں مبتلا ہے، اب یہ کہنا تو مشکل کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم سے چھوڑ دیں، بھی بچوں کیا حال ہوگا؟ کیونکہ شریعت کہتی ناجائز ملازمت چھوڑو، ناجائز آمدنی چھوڑو۔ تو علماء نے باقاعدہ تشریح کی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ناجائز ملازمت میں مبتلا ہے
تو فوراً نہ چھوڑے، وہ اس کو برا سمجھتا رہے، اس سے توبہ استغفار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ اس سے مجھ کو چھٹکارا نصیب فرما، اور جائز کی تلاش میں رہے۔ جب جائز کا بندوبست ہو جائے تب اس کو چھوڑ دے۔ الدین یسر، حدیث ہے الدین آسان ہے، اور انسانوں نے سمجھ رکھا دین مشکل ہے۔ جسے شادی بیاہ غیروں کے مطابق کرتے ہیں ہم لوگ، زیادہ تر کچھ اللہ کے بندے ہیں شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ کون کر پائے گا کہ بارات بھی نہ لے جاؤ، لڑکی والے کا کھانا بھی نہ کھاؤ اور جہیز بھی نہ لو، تو بڑا مشکل ہے۔ اور بحث میں گنجائش ولیمہ کرو، 50 کی گنجائش تو 50 کیجیے، 20 کی گنجائش 20 کیجیے۔ اب غور کیجیے اس معاملے میں، زیادہ تر مشکل ہے لوگوں کو کہ کیا کریں، لیکن اگر غور سے آپ دیکھیں تو یہ بکھیرے کرنا جو مشکل ہے یا نہ کرنا مشکل ہے؟ بھائی نہ کرنا آسان ہے، پیسہ خرچی نہیں ہے، بھائی وہاں بارات نہیں لے جانا، 2 4 5 لوگ بارات لے جانے کے لیے بھائی آپ کو آدمی تیار کرنے پڑیں گے، اس کی مشغولی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ 10 15 لوگ چلے گئے، ولیمے کی دعوت کے بجائے، لڑکی کے ہاں ولیمے کی دعوت کے بجائے شرکت کی دعوت دے دی، بھائی فلاں مسجد میں نکاح ہوگا، جس کو شرکت کرنا ہو بھائی چلیے شرکت کر لے، جتنے لوگ شریک ہو جائیں تو یہ تو آسان ہے۔ لڑکی والوں کو جہیز دینا مشکل ہے یا نہ دینا آسان ہے؟ نہ دینا آسان ہے، کیونکہ بہت سے اللہ کے بندوں کے پاس جہیز نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، تو ان کی شادیاں مشکل ہوں گی۔ تو معلوم ہوا شادی شریعت کے مطابق کرنا تو آسان ہے، جس وقت چاہے کر سکتا ہے، لیکن خلاف شریعت شادی کرنا بہت مشکل ہے، بہت کچھ انتظام چاہیے، بہت کچھ روپیہ پیسہ چاہیے، اب وہ نہیں موجود ہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو الدین یسر، دین آسان ہے، جس حال میں ہے، بھائی واجب چھوٹ گیا نماز میں، سجدہ سہو کر لے نماز ہو جائے گی، پھر سے دہرانا بھی نہیں پڑے گی۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا جب واجب چھوٹ گیا تو اب پھر سے نماز پڑھی جائے۔ تو یہ پتہ چل گیا دین آسان ہے۔ یہ بدعقیدگی ہے کہ ساری شریعت پر عمل کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی یہ مسواک ہے، سنت ہے، 70 سے زیادہ فائدے ہیں اس کے۔ اب نہ کرنا آسان ہے، کرنا آسان ہے۔ وہ کرنا آسان ہے کیوں؟ دانت کی صفائی ہوگی، گندگی، اب انسان کا مزاج ہی بدل جائے، دانت گندے رہیں گے، منہ گندا رہے گا، کھانا کھائے گا تو اندر گندگی جائے گی۔ وضو کرتا ہے، تھوڑا سا مسواک کا اہتمام کر لیا، تو دین آسان ہے، پتہ چل گیا۔ اب مسئلہ یہ رہا عمل کیسے ہو؟ دین آسان ہے، اور جتنے اللہ نے احکام نازل کیے ہیں وہ سب انسان کے اختیار میں ہیں، بس میں ہے، اور وسعت سے زیادہ اللہ نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، مکلف نہیں بنایا ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ اب عمل کیسے ہو؟ اسی لیے خواجہ عزیز حسن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ایک شعر کہا کہ جو گر فرمایا حضرت نے اصلاح امت کا، جو گر حضرت نے فرمایا اصلاح امت کا، سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا۔ جو گر حضرت نے فرمایا استحضار و ہمت کا، ہاں وہ غلط ہو گیا ہم سے، جو گر حضرت نے فرمایا استحضار و ہمت کا، وہ سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا۔ استحضار و ہمت دو چیزیں ہیں، کسی عمل کو کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، استحضار اور ہمت۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے جتنے بھی اوامر ہیں، اوامر جن کا اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو، اور جتنے نواہی ہیں جن سے منہیات، نواہی جن سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے رک جاؤ، یہ سب بندے کے اختیار میں ہے، عمل کرنا نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جنت میں جانا اختیار میں ہے، جنت میں جانا غیر اختیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل سے جنت بھیجیں گے، لیکن ایمان کی وجہ سے فضل فرمائیں گے، اعمال کی وجہ سے فرمائیں۔
تو ایمان لانا بھی اختیار میں ہے، اعمال کو اختیار کرنا بھی اختیار میں ہے، گناہ سے بچنا بھی اختیار میں ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت سوال کہ حضرت اب باہر عورتیں جاتی ہیں نگاہ اٹھ جاتی ہے، اس میں تو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ نہ دیکھیں، کہا ایسا نہیں، نگاہ جب اٹھ سکتی ہے نیچی بھی تو ہو جاتی ہے، دونوں اختیار ہیں، چاہے آپ سامنے دیکھیں یا نیچے دیکھیں۔ یہ الگ بات ہے، تکلیف ہے اس میں، اور عمل کرتے کرتے تکلیف بھی آسان ہو جاتی ہے۔ شروع میں ہر عمل مشکل ہوتا ہے، کرتے کرتے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں لگتی، لیکن جو کبھی نماز نہیں پڑھا اس سے پوچھو، اس کو تو بہت ورزش ٹائپ کی لگے گی، بہت مشکل لگے گی، لیکن پڑھتے پڑھتے آسان ہو گئی۔ اسی طرح قاری قرآن پاک صحیح کرتا ہے، قرأت کی مشق کرتا، شروع مشکل پڑتا، ہا نکالنا، خو نکالنا، قاف نکالنا، لیکن جب مشق ہو جاتی ہے، مشق ہونے کے بعد پڑھتا رہتا ہے مشق کے ساتھ، اس کو خیال بھی نہیں رہتا کہ میں حرم نکال رہا ہوں، وہ حرم نکلتا چلا جاتا ہے، حالانکہ ارادہ موجود ہوتا ہے۔ تو ہمت و ارادہ استحضار، جس کام کو کرنا ہے پہلے اس چیز حاضر ہونا چاہیے، استحضار۔ اگر ذہن میں حاضر ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ حاضر کرنا چاہیے، پھر ہمت ارادہ اختیار استعمال کرے۔ جس طرح بے نمازی ہیں، زیادہ نمازی کم ہیں، لیکن سارے بے نمازیوں کو بٹھایا جائے، آپ کہا جائے آپ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہاں، تو کہا ایک دن میں نمازی آپ بن جائیں گے، ایک دن میں نمازی۔ کیسے؟ ان کو بس اتنا سمجھانا ہے کہ نماز پڑھنا اختیار میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو یہی بات سمجھاتے تھے قاعدے سے کہ اس سے آپ لوگ کام لیں تو اصلاح ہو جائے گی، اور آپ ارادہ استحضار ہمت نہیں کریں گے، اختیار کو جو اللہ نے اختیار دیا اس کو استعمال نہ کریں گے، تو پھر اصلاح قیامت تک نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت کے ہاں بہت جلدی لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، پکے سچے مسلمان جلدی بن جاتے تھے۔ حضرت اس بات کو بار بار سمجھاتے تھے۔ لوگ لکھتے حضرت بد نگاہی ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ علاج بتا دیجیے۔ حضرت پڑھتے لکھتے جواب، غیر عورت کو دیکھنا یا نہ دیکھنا اختیار میں ہے نہیں ہے؟ جواب لکھتے اختیار میں ہے۔ کہا بس یہ علاج ہے کہ ارادہ اختیار کو استعمال کر کے نہ دیکھیے، ارادہ کر لیجیے ہم کو نہیں دیکھنا ہے بس، اور کوئی علاج نہیں کہ قیامت تک تم پریشان رہو۔ ایک آدمی ارادہ اختیار کو استعمال ہی نہیں کر رہا، تمنا خواہش میں ہے، صرف نیری تمنا خواہش سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارادہ اختیار ایک الگ چیز ہے، ارادے کا ترتب ہوتا ہے۔ ابھی ہم ارادہ کریں ہم کو اٹھ کے فوراً جانا ہے بیان چھوڑ کے، تو ابھی اٹھ جائیں گے ہم۔ ابھی آپ ارادہ کر لیں کہ بیان کر رہے ہیں مولوی صاحب، ہم ان کو چھوڑ کے فوراً چل دینا، ابھی چل دو گے نہیں چل دو گے؟ مسجد میں آپ آئیں ارادہ کر کے تو آئیں، ارادہ نہ کرتے تو مستریب تو ہوتے۔ ابھی ارادہ کر لیں ظہر تک ہم کو نہیں جانا، بیٹھے رہنا ہے، تو بیٹھے رہیں گے نہیں رہیں گے؟ ارے بھائی اپنے ارادے سے دکان جاتے ہیں، اپنے ارادے سے دکان بند کرتے ہیں۔ یہی ارادہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے، اسی کو استعمال کرنا اپنی اصلاح میں، جو اللہ نے حکم دیا ان کی پابندی کرنے میں، اسی کو استعمال کرنا بار بار، اسی کو سوچنا ہے کہ ہمارے اختیار میں، ارادے میں اللہ نے عمل دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرو مولوی صاحب اللہ توفیق دے، توفیق تو دے ہی چکے ہیں، ہم نہیں ارادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو حکم ہی دیا ہے کہ اچھائی فلاں فلاں احکام پر عمل کرو، اس سے بچو۔ زکوٰۃ آدمی نہیں نکال رہا، اس کے اختیار میں ہے، بھائی اس کو جڑوانے کے بعد کتنی نکل رہی اتنی نکل رہی، بھائی اپنے خرچ کے لیے پیسہ دیتا ہے، دکان پہ جاتا ہے سامان خریدتا پیسہ دیتا ہے، ایسے وہ پیسہ نکال لے، پیسہ نکالنے کے بعد مستحق زکوٰۃ کو یا جو لوگ صحیح مصرف پہ خرچ کرتے ہو مدرسے والے ان کے یہاں پہنچا دے۔ یہ تو اختیار میں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ اسی طرح نگاہ نیچی کر لیں، ادھر کر لینا بھی اختیار میں ہے، اوپر کر لینا اختیار میں، دائیں طرف کر لینا اختیار میں، بائیں طرف ارادہ استعمال ہو رہا۔ ابھی ہم ارادہ کر لیں نیچے دیکھنا ہے کہ سب نامحرم عورتیں بیٹھی ہیں، چوراہے پہ جانا ہوا، سڑکوں پہ جانا ہوا، آفسوں میں جانا ہوا، معلوم عورتیں ہی ہیں، تو نگاہ کی حفاظت وہاں بھی اختیار۔ کیوں؟ خلا زیادہ ہے، بھرا کم ہے۔ یہی دیکھ لیں اتنے لوگ ہیں آپ، یہ پوری جگہ فضا خالی ہے، ادھر بھی خالی، ادھر یہ خالی ہے، ہم ادھر یہاں نیت کر لی، ادھر دیکھنے نیت کر لیا، ادھر دیکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ دفتر کیا کہتے ہیں، مینیجر ہیں،
ذمہ دار ہیں، دیکھ بھال کرنی ہے تو آپ ایسے نکاح کر لی، چہرے دیکھیں، وہاں پہ ہم بات سمجھانے کے لیے کر لیا، ادھر یہاں کر لیا سمجھانے کہ بھائی دیکھو ایسا کام کرنا ہے، ایسے کر لیا بھائی دیکھیے ایسا معاملہ ہے، سمجھ کے رہیے گا، یہ کام ایسے ایسے کریے گا۔ عورتوں ہی کو ڈیل کرنا ہو تب بھی آپ نکاح کی حفاظت کر سکتے ہیں، ارادہ اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ اب ہاں تکلف ہوگا، جس کا عادت نہیں بنی ہے اس کو تکلف ہوگا، اس کا کیا علاج ہے؟ جو نمازی نہیں اس کو نماز کے وقت ارادہ کرنے میں تکلف ہوتا ہے، دقت ہوتی، دشواری ہوتی، دل نہیں چاہتا ہے۔ دل نہ چاہنے کا علاج کیا ہے؟ دل نہ چاہنے کے باوجود، تکلف کے باوجود ہم ارادہ کر کے مسجد کی طرف چل دیں، بے نمازیوں کو بتایا جائے تو آج سے آپ نمازی بن جائیں گے۔ بس نماز کے اوقات یاد رکھیں، جہاں بھی جائیں فلاں وقت جماعت ہے، اور اس وقت آپ کو مستعد رہنا، ارادہ کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھا دیں گے، جب بڑھا دیں گے تو ادھر پہنچ بھی جائیں گے، تو نماز نہیں چھوٹے گی۔ اسی طریقے سے اور احکام ہے شریعت کے۔ نگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہے زمانے میں بظاہر، لیکن کوئی مشکل نہیں، ارادہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا، زیادہ مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں، دل چاہنے کے باوجود دل کو مار کے آپ ارادہ کر لیں کہ نہیں دیکھنا ہے، چاہے جان نکل جائے میری، غیر عورت کو نہیں دیکھنا ہے۔ موبائل ہے، آپ اس میں کچھ ضروری اپنا کام دیکھنا چاہ رہے تھے، خبریں سننا چاہ رہے تھے، اس میں عورتوں کی ننگی تصویریں آ گئی، ہاتھ ایسے کر لینا، اختیار میں نہیں ہے، ایسے کر لیا ہاتھ، اب اس کو نہ دیکھیں آپ۔ تو موبائل میں ہر وقت تصویریں غلط سلط آتی رہتی ہیں، اس سے بھی بچنا اختیار میں ہے کہ آپ نہ دیکھیں، یہ سوچ لیں اس سے ایمان سلب ہو جائے گا، ذکر کے، عبادت کے، نماز کے، روزے کے انوار ضائع ہو جائیں گے، اور دل غیر اللہ سے لگ جائے گا، تو یہ صرف دیکھنے ہی تک نہیں، پھر خواہش بھی کرے گا نفس، پھر اور غیر عورتوں کی قربت قریب ہونے کا جی چاہے گا، ذلیل خوار ہو جائیں گے، دنیا آخر برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کو نفس کو مارنا ہے۔ تو دل چاہنے کا بھی علاج وہی ہے، چاہنے کے باوجود گناہ کا تقاضا ہونے کے باوجود اس کے خلاف کریں، ایک مدت تک کرنے کے بعد دھیرے دھیرے وہ تقاضا کمزور ہو جائے گا، مادہ بھی کمزور پڑ جائے گا، نہ بھی کمزور پڑے زندگی بھر کوئی حرج نہیں کہ عمل شریعت پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ اپنے مریدین کو بتاتے تھے۔ اگر آدمی ایک طرف اچھائیاں لکھ لیں، یہ شریعت کے احکام، ایک طرف برائیاں لکھ لیں کہ ان کو اپنانا ہے، ان کو چھوڑنا ہے۔ غصہ ہے، جیسے گھر میں بیوی پہ آیا تھا، برس پڑتے ہیں، الٹا سیدھا بولنے لگتے ہیں۔ اب غصہ اس وقت جب آتا ہے لگتا ہے کنٹرول سے باہر ہے، اپنے ارادے سے باہر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ غصے کی کیفیت اپنے اختیار سے باہر ہے، حضرت نے فرمایا، لیکن غصے پر عمل کرنا اختیار میں ہے کہ آپ زبان سے الٹی سیدھی حرکت نہ کریں، الٹے سیدھے الفاظ نہ بولیں، زبان ہاتھ پیر سے الٹی سیدھی حرکت نہ کریں۔ اس وقت بولنا نہ بولنا بھی اختیار میں ہے۔ کسی بڑے پولیس والے سے غصہ نہیں کرنے دیتے ہیں، کیوں؟ غصہ چالاک ہوتا ہے، وہ بھی عقل مند ہوتا ہے کہ یہاں پٹ جائیں گے ہم، غصہ ہونے کے باوجود برداشت کرتے ہیں۔ وہی بیوی ہے، سوچ لیں اللہ کی بندی ہے، کمزور ہے، ماں باپ نے رخصت کر دیا ہے، اس کو پالا ہے ہماری خاطر، اللہ نے ہم پر انعام فرمایا، اللہ کی بندی، اس کی ہم خطا معاف کر دیں۔ دل نہ چاہنے کے باوجود معاف بھی کر سکتے ہیں، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، اچھی طرح بات کر سکتے ہیں۔ غصے کے باوجود آپ اچھی طرح بولیے، ہاتھ پیر، تو غصے کی کیفیت مضر نہیں، اس پہ ثواب ہے۔ لکھا ہے کہیں غصہ انسان نافذ کر سکتا ہے، کہاں نافذ کر سکتا؟ اپنے چھوٹوں پہ نافذ کر سکتا ہے، بڑوں پر کہاں کر پائے گا؟ اس کو برداشت کر لے اللہ کے لیے، نافذ نہ کرے، غصے کو ظاہر نہ کرے، ہاتھ پیر زبان سے الٹی سیدھی حرکت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس غصے کو نور بنا دیتے ہیں، اس کے قلب کو امن و ایمان سے بھر دیں گے۔ بتائیے کتنے فائدے ہیں۔ جب غصہ آئے تو خوشی منائے، ہم لوگوں کو علاج بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اب غصہ آیا ہے، اب امن ایمان سے اپنے مفت میں بھریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے، روزے کے لیے کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے، اور پوری ایک ترتیب ہے۔ بیٹھے بٹھائے غصہ آ گیا ہے، اب ہم اس کو برداشت کریں گے،
اب اس کو نافذ نہیں کریں گے، نور سے بھر جائے گا، اللہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، بہت اچھا ہے، بہت غصہ آیا، جب خوشی ہو گئی تو غصے ختم۔ اب بچوں کو پڑھانے میں مدرس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ سن نہیں رہا، وہ مان نہیں رہا، وہ پڑھ نہیں رہا، اور پھر غصہ اتارنے سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لکھا ہے غصہ آنے کی وجہ سے مارنا نہیں چاہیے، اس کا علاج کیا ہے کیا نہیں اس کو سوچنا چاہیے، جب سمجھ میں آ جائے ہاں کہ 2 چھڑی مارنا اس کا علاج ہے، اور اس کا ریئیکشن بھی اس پر بھی نہیں ہوگا، ماں باپ پر بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور غصے کی کیفیت بھی نہ ہو، سوچ سمجھ کے تب مارے، کوئی مارے گا نہیں، وہ غصہ اتارنے کے لیے مارتا ہے، اس لیے بچہ منتقم مزاج ہو جاتا ہے، انتقامی جذبہ اس کے اندر ہو جائے گا، غصے ماریں گے، اور سمجھ بوجھ کے ماریں گے تو پھر اس کے اندر بھی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی کہ ہمارے فائدے کے لیے مارا ہے۔ تو جتنے اوامر ہیں اللہ نے ان کا حکم دیا، ان پر عمل کرنا بھی اختیار میں، جن سے منع کیا ان سے بچنا بھی اختیار میں، اس کا علاج کیا ہے؟ ہمت ارادہ استعمال کرے، اس پر عمل کرے۔ تو اسی کو فرمایا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو گر حضرت نے فرمایا استحضار و ہمت کا، جو گر حضرت نے فرمایا استحضار و ہمت کا، سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا۔ استحضار ہمت، چاہے اتنا مشکل کام ہو اس کو بار بار خیال میں لانا، یہ عمل کرنا ہے، جب ذہن سے بات ہی نکل گئی تو عمل ہی نہیں ہوگا، اس لیے استحضاری کیفیت پیدا کرے جس میں کمی ہو۔ ایک طریقہ ہے ڈائری میں لکھ لے، بار بار دیکھتا رہے تاکہ ذہن سے نکلنے نہ پاوے، نکل ہی گیا نماز، جو نماز نہیں پڑھتا ہے نکل ہی گیا کہ نماز ہم کو پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، تو نماز کہاں پڑھ پائے گا؟ تو استحضار ہونا چاہیے، پھر جب موقع آ جائے تو پھر ہمت سے کام لے کر، اختیار کو کام لے کر اس کام کو کر گزرے، چاہے اتنا مشکل کام ہو، اس سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني